اللہ کی بدل المتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يأتي عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يراه أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك الرقبة أو إطعام بيوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم قال للذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ تمام حمد و ثنا اللہ خالق کائنات کی ذات بابرکات کے لیے جو مالک کائنات اور خالق کائنات ہے۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک مکی سورت سورۃ البلد 30 پارے کی سورت ہے، اس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اسی کے متعلق کچھ گفتگو آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ مجھے قرآن مقدس کو پڑھ کر اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مقدس کی اس مکی صورت میں اللہ خالق کائنات اس صورت کا آغاز ایک قسم کے طور پر ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد، کہ میں اس شہر، کیونکہ مکی صورت ہے تو اس شہر سے مراد اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے سامنے اس شہر مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ اب مکہ کی قسم اللہ تعالی کا نام کس لیے اٹھا رہا ہے تو ہمارا خیال اس طرف بھی آتا ہے کہ مکہ میں اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ شریف ہے، بڑا برکتوں اور رحمتوں والا گھر ہے، اور ہر وقت بیت اللہ شریف پر اللہ کی 120 رحمتیں نشاور ہو رہی ہیں۔
تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی کائنات، کیونکہ مکہ میں بیت اللہ شریف اللہ کا گھر ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی کائنات شہر مکہ کی قسم اٹھا رہا ہے۔ ایک خیال اس طرف بھی جاتا ہے کہ بیت اللہ کے جنوب مشرق میں ایک کونے میں حجر اسود ہے۔ حجر اسود بھی بڑا بابرکت پتھر ہے، جنتی پتھر ہے، اور اس کو چومنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے لوگ اس طرح لپکتے ہیں، اس طرح اس پتھر کی کشش ہے کہ انسان اپنی اولاد کے ساتھ اتنی محبت نہیں کرتا اور اتنی کشش نہیں رکھتا جتنی اس پتھر کے ساتھ اس کی کشش۔ تو خیال یہ بھی جاتا ہے کہ اس پتھر کی وجہ سے، حجر اسود کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی کائنات شہر مکہ کی قسم اٹھا رہا ہے۔ بالکل بیت اللہ کے سامنے مشرق کی طرف مقام ابراہیم ہے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ خیال یہ بھی جاتا ہے کہ مقام ابراہیم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی کائنات اس شہر کی قسم اٹھا رہا ہے۔ اسی شہر مکہ میں چاہے زمزم، آب زمزم کا کنواں ہے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب پیاس کی وجہ سے اپنی ایڑیاں مبارک زمین پر رکھی تو اللہ نے وہاں سے ایک چشمہ جاری کر دیا جس کو آب زمزم کہتے ہیں۔ تو آب زمزم بھی بڑا بابرکت پانی ہے، جس مقصد کے لیے بھی پیا جائے، بیماری کی شفا کے لیے پیا جائے، اللہ اس کو شفا عطا فرماتا ہے۔ پیاس لگی ہو اس نیت سے پیا جائے کہ میری پیاس ختم ہو، اس پانی سے پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو بھوک لگی تو وہ بھوک کی نیت سے اگر پانی پی گا تو اللہ تعالیٰ کی کائنات اس کی بھوک کو ختم کر دے گا، اور آب زمزم پیتے ہوئے جو بھی دعا مانگی جائے اللہ قبول کرتا ہے۔ تو بڑا بابرکت پانی ہے۔ خیال اس طرف بھی جاتا ہے کہ اللہ نے آب زمزم کی وجہ سے اس شہر کی قسم اٹھائی۔ اب آب زمزم کے علاوہ وہاں صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی کائنات نے قرآن مقدس میں اپنی نشانیاں بتائی۔ صفا مروہ پر جہاں حضرت اماں حاجرہ سلام اللہ علیہما اپنے بیٹے کے پانی کی تلاش میں دوڑی تھی تو اللہ نے قیامت تک کے راجیوں کے لیے ضروری کر دیا کہ وہ جب تک صفا اور مروہ میں دوڑیں گے نہیں، اللہ ان کا حاجی عمرہ بھی قبول نہیں کرے۔ تو صفا اور مروہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی کائنات نے شہر مکہ کی قسم اٹھائی۔ اسی طرح وہاں غار ہرا ہے، غار ثور ہے، میدان عرفات ہے، اور بڑی بابرکت جگہ ہے جن کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس شہر مکہ کی قسم اٹھائی۔ لیکن ہمارے خیالات جس طرف مرضی جائیں، اللہ نے آگے دوسری آیت میں اس کا جواب ارشاد فرما دیا۔ اللہ فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے شہر مکہ کی قسم اٹھا رہا ہوں کہ تو اس شہر میں پھرتا رہا۔ اب بیت اللہ شریف کی اپنی عظمت، مقام ابراہیم کی اپنی عظمت، حجر اسود کی اپنی عظمت، صفا اور مروہ کی اپنی عظمت، لیکن اللہ تعالیٰ کی کائنات نے جب مکہ کی قسم اٹھائی تو فرمایا اے محبوب میں شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں اٹھا رہا کہ یہاں بیت اللہ شریف ہے، اے میرے محبوب اس وجہ سے شہر مکہ کی قسم نہیں اٹھا رہا کہ یہاں حجر اسود ہے، اس وجہ سے میں شہر مکہ کی قسم نہیں اٹھا رہا کہ یہاں مقام ابراہیم ہے، اے میرے محبوب یہ بات بھی سن لے کہ اس وجہ سے میں نے شہر مکہ کی قسم نہیں اٹھائی کہ یہاں صفا اور مروہ ہے، بلکہ آپ محبوب اس وجہ سے میں نے شہر مکہ کی قسم اٹھائی ہے کہ اس شہر کی فضاؤں میں تیری سانسوں کی خوشبو ابھی تک آ رہی ہے، اے محبوب اس وجہ سے میں شہر مکہ کی قسم اٹھا رہا ہوں کہ تم مکہ کی گلیوں میں پھرتا رہا۔ مولانا ظہوری نے بڑی ایک خوبصورت سادہ سی بات کرتے ہیں، مکے کی فضاؤں میں، مدینے کی ہواؤں میں، مکے کی فضاؤں میں،
مدینے کی ہواؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ تو جس کو اللہ عشق کی نظر عطا فرمائے اس کو اللہ خاطر کے نام عشق والی بنائی عطا فرمائے، تو وہ بیت اللہ کا جب طواف کرتا ہے تو اس کو یہی لگتا ہے کہ میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ میرا محبوب یہاں طواف کرتا ہے۔ وہ مقام ابراہیم ہو، وہ غار ہرا ہو، وہ جبل ثور ہو، وہ میدان عرفات ہو، جہاں بھی عاشق جاتا ہے وہ عشق کی نگاہ سے دیکھتا ہے اسے محبوب کے جلوے نظر آتے ہیں۔ تو اللہ نے شہر مکہ کی قسم اٹھائی اس وجہ سے کہ وہاں میرا محبوب اور آپ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں رہتے تھے۔ براکم ووالد وما ولد، اور فرمایا کہ میں تمہارے باپ یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی قسم اٹھاتا ہوں۔ اور پھر اللہ کی قسمیں اٹھانے کے بعد آگے ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ یہ قسمیں اٹھانے کے بعد میرے اور آپ کے خالق کائنات نے آگے جو ارشاد فرمایا ہے وہ قابل غور ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے انسان کو مشقت کے پردوں میں پیدا کیا۔ جو بھی انسان اس کائنات میں آیا ہے اس کی اس تخلیق کا مقصد یہ نہیں کہ اس کی زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں ہوں۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے جو مرد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی کائنات اس کو یہ تین قسمیں اٹھا کر اس بات کو سمجھا رہا ہے کہ اس دنیا میں آسانیاں نہیں بلکہ اس دنیا میں پریشانیاں بھی ہیں، اس دنیا میں سکھ نہیں بلکہ اس دنیا میں دکھوں کا بھی مقابلہ کرنا پڑے گا، اس دنیا میں تکلیفیں بھی ہیں، اس دنیا میں رکاوٹیں بھی ہیں۔ اور جو مرد ہوگا جو اللہ کے اس قرآن کے اسلوب کو اللہ کی قرآن کی اس فکر کو سمجھے گا وہ حالات کی سختیوں کا، حالات کی تکلیفوں کا اور ساری آزمائشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گا، اور جب وہ ڈٹ کر مقابلہ کرے گا اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہوگی اور اس کی زندگی میں آسانیاں ہی آسانی ہو جائیں۔ ہر انسان کے مقصود میں، ہر انسان کے مقدر میں یہ نہیں کہ اس کے لیے پھولوں کی سیل ہو، ہر انسان کے مقدر میں یہ بات نہیں کہ اس کے لیے جو کام وہ کرے آسان ہو۔ انسان تو چاہتا ہے کہ وہ اپنے اعضاء کو بھی حرکت نہ دے، صرف کرسی پر بیٹھا رہے اور اس کا حکم چلتا رہے، اس کے لیے مال اکٹھا ہوتا رہے۔ لیکن انسان اگر اپنے مقصد کو سمجھ لے کہ اللہ فرماتا ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے یہ نہیں کہ وہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہر انسان اپنے ذہن میں سوچتا ہے کہ میرے لیے پھولوں کی سیل ہوگی اس پر میں بیٹھا ہے۔ اب پچھلے دنوں میں یہ ڈبل شخص آیا جس نے لوگوں کو اپنے پاس اس مقصد سے بلایا کہ جو مجھے 1 لاکھ دے گا میں اس کو 2 لاکھ دوں گا۔ تو پتہ نہیں کتنے لوگوں نے اپنے جو مال تھا، اپنی جو ساری زندگی کی جمع پونجی میں جتنا مال تھا اس کے قدموں میں پھر کر دیا۔ کس مقصد کے لیے؟ اپنی سستی اور تکلیفوں سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ ہم آسانی کے ساتھ اس مال کو ڈبل کروا لیں گے اور بیٹھے کے پیدا کریں۔ اگر انسان اس عیب کو لقد خلقنا الانسان فی کبد کہ بے شک انسان کو اللہ تعالیٰ کی کائنات نے مشکلات کے پردے میں پیدا کیا ہے، مشقت میں رکھ کر پیدا کیا ہے، اگر اس بات کو سمجھ لے تو پھر دکھ آئے، مصیبتیں آئیں، آزمائشیں آئیں، تکلیفیں آئیں، زمانے کے جو بھی اس کے سامنے معاملات سخت سے سخت آ جائے وہ اس عہد کے مطابق یہ کہے گا کہ مجھے اللہ نے سختیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، میں نے سختیوں کا مقابلہ کیا۔ اور یہاں اللہ نے پیچھے شہر مکہ کی قسم اٹھائی، میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی زندگی کو دیکھیں تو جس شہر مکہ کی قسم اٹھا رہا ہے مالک، اس شہر میں میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بڑے کھودے گئے، آپ کے اوپر گندگی پھینکی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے پھینکے گئے، آپ کے گلے میں چادر دے کر زور سے آپ کو کھینچا گیا، آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تو آپ پر گندی اور بدبودار اوجری ڈالی گئی۔ تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب اس شہر کی قسم کے ہر انسان کو میں نے مشقت کے پردوں میں پیدا کیا۔
اللہ کے نبی نے ان مشقتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم کو سمجھتے ہوئے، اللہ کا حکم آیا مکہ کو چھوڑ کر مدینے تشریف لے جائے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس آزمائش کا، اس تکلیف کا، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب جانے لگے مکہ سے ہجرت فرما کر مدینے کی طرف، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ سے مخاطب ہو کر کہا، اے اللہ کی غالب، میرا جی نہیں چاہتا کہ میں تجھے چھوڑ کر یہاں سے چلا جاؤں، لیکن تیرے فرزند مجھے یہاں رہیں گے۔ تو اللہ نے شہر مکہ کی قسم اٹھا کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکہ میں آپ نے دن گزارے ان کی قسم اٹھا کر، آپ کے والد حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد کی قسم اٹھا کر انسان کا اس حقیقت کا سامنے کرنے کے لیے ہدایت اللہ قد خلقنا الانسان فی کبد، کہ بے شک انسان مشقت میں پیدا کیا گیا۔ تو ایک بادشاہ کا واقعہ یاد آ گیا کہ وہ بادشاہ ہر روز پھولوں کی سیج اس کے لیے سجائی جاتی اور پھولوں کی سیج پر وہ سوتا تھا۔ ایک دن جو لوٹی تھی، اس نے جب بادشاہ کے لیے پھولوں کی سیج سجائی، اس کے دل میں خیال آیا کہ بادشاہ ابھی تھوڑی دیر میں آئے گا، تو اس نے کہا کہ میں بھی ان پھولوں کی سیج پر سو کر دیکھ لوں، میں بھی اپنی کمر سے نکل۔ تھکی ہوئی تھی، سارا دن اس نے کام کیا تھا، جب پھولوں کی سیج لگائی اوپر وہ تھوڑا سا لیٹی تو اس کو نیند آ وہ سو گئی۔ بادشاہ اپنے وقت پر جب آیا کمرے میں دیکھا تو اس کے سیج پر ایک لوٹی اس کی نوکر وہ سو رہی ہے۔ بادشاہ نے اپنے ملازموں کو، غلاموں کو آواز دے کر بلایا کہ اس کو جلدی اٹھا کر اس کو الٹا لٹکا دو اور اتنا اس کو مارو، اتنا اس کے مارو کہ اس کی جان نکل جائے، اور پھر دوسروں کو اس بات کی نصیحت آ جائے کہ بادشاہوں کی سیج پر غلام اور لوٹی اور نوکر نہیں سوتے۔ جلاد نے، غلاموں نے حکم مانا، اس لوٹی کو پکڑا، الٹا لٹکا دیا، اس کو کوڑوں سے مارنا شروع کر دیا۔ جب اس کو کوڑا لگتا تو وہ روتی، آہوازاری کرتی، چیختی اور پکارتی، اور جب کوڑا پیچھے جاتا، جب کوڑا پیچھے ہٹایا جاتا تو وہ ہنستی، بے اختیار ہنستی۔ بادشاہ نے جلاد کو آگے رک جاؤ، اس سے یہ بات کو پوچھو کہ یہ ہنستی کیوں ہے، روتی کیوں ہے؟ تو جب اس سے پوچھا گیا تو لوٹی نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، جب میرے جسم پر یہ کوڑا لگتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، اس وجہ سے روتی ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا، روتی تو تکلیف کی وجہ سے، ہنستی کس وجہ سے؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، ہنستی اس وجہ سے ہو کہ میں کچھ لمحوں کے لیے اس پھولوں کی سیج پر سوئی تھی، تو مجھے اتنی سزا مل رہی ہے، جو ساری عمر پھولوں کی سیج پر سنتا رہا ہے اس کا کیا حال ہے؟ تو انسان کے مقدر میں یہ نہیں لکھا کہ وہ آسانیوں اس کے لیے آسانی ہو، بلکہ وہ مشقت کرے گا، اس کو ہر قسم کی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ کے اعلان ارشاد فرماتا ہے اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ۔ اب انسان گمان کرتا ہے کہ اس پر کسی کا زور نہیں چلے گا۔ جب اس کے پاس کوئی عہدہ آ جاتا ہے، جب اس کے پاس مال آ جاتا ہے، جب اس کے پاس اقتدار آ جاتا ہے، ہر انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کے نام اس کو عروج عطا فرماتا ہے، اس کو مال دیتا ہے، اس کو آسانیاں دیتا ہے، تو اگر انسان سمجھتا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے آ گئے، اتنا مال آ گیا، اتنی دولت میں نے اکٹھی کر لیا، میرے اوپر کسی کا زور نہیں چلے گا۔ وہ کہتا ہے میرے پاس پیسے ہیں، میں عدالتیں خرید لوں گا۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہیں، میں تھانے خرید لوں گا، میں جج خرید لوں گا، میں زمانے کے سارے دکھوں کا جو علاج ہے اپنے پیسے خرچ کر کے خرید لوں گا۔ آگے اللہ تعالیٰ کے نام ارشاد فرماتا ہے یقول احلقت مالا لبدا، وہ کہتا ہے کہ میں نے تو ڈھیروں مال لٹا دیا۔ جب اللہ اس کو مال دیتا ہے، اب اللہ نے انسان کو عزت عطا کی، اللہ نے انسان کو عروج عطا فرمایا، اللہ نے انسان کو اقتدار کی کرسی عطا فرمائی،
اللہ نے انسان کو آسانیاں عطا فرمائی، اب انسان کیا کرتا ہے؟ اب جو اللہ نے اس کو مال عطا کیا تھا، چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے حکموں کے مطابق اس کو خرچ کرے، لیکن وہ اللہ کے حکموں کے مطابق خرچ نہیں کرتا۔ وہ اپنے بیٹے کی شادی کرے گا تو 5-5 لاکھ کی آتش بازی کر دے گا، وہ اپنے بیٹے کی شادی کرے گا تو ولیمے میں اس طرح اہتمام کرے گا کہ اس کے لاکھوں روپے خرچ ہو جائیں گے، اور کرے گا اس لیے کہ لوگ کہیں گے بڑا اس کے پاس پیسہ ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ساری جو انسان کو خوشیاں ملتی ہیں، جو آسانیاں ملتی ہیں، جو انسان کو سکون ملتا ہے، وہ پیسوں کی وجہ سے ملتا ہے۔ وہ 5-5 لاکھ روپے خرچ کر کے اپنے کبھی مری کی سیر کراتا ہے، کبھی کسی دوسرے ملک میں جا کر سیر کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ میرے پاس وہ پیسہ ہے اور میں اس کو پیسے کو خرچ کر کے لوگوں میں اپنے آپ کو معزز کرتا ہوں۔ انسان جب اس کے پاس پیسہ آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتا کہ آپ میں نے ان پیسوں کو کس طرح خرچ کروں۔ وہ اپنے مال کو، اپنی جائیداد کو غلط کاموں میں، غرور اور تکبر کے لیے ایسے فضول خرچی کرے گا، اور سمجھتا یہ ہے کہ مجھے اب کسی کا زور میرے اوپر نہیں چلے گا، میں نے تو اتنا مال لٹا دیا ہے، اور اگر مجھے کوئی تکلیف آئے گی تو میں اپنے مال سے اس تکلیف کو ختم کر دوں۔ اب تو بندہ جس کو اللہ نے پیسے عطا کیے تو وہ ڈاکٹر کے پاس بھی جائے گا تو وہ کہے گا کہ کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس جائے، وہاں سے دوائی لے کر آئے گا تو لوگوں کو بتاتا چلے گا کہ میں کیا فلاں مجھے میرے سر میں درد ہوئی تو میں تو فلاں ہاسپٹل میں گیا تھا جہاں اتنے زیادہ میرے پیسے تھے۔ تو اس طرح کے کاموں میں پیسے خرچ کر کے وہ لوگوں کو بتاتا چلے گا، کس وجہ سے اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، وہ سمجھتا ہے کہ اسے تو کوئی دیکھنے والا ہی نہیں۔ اس کی اپنی زندگی، اس کا اپنا مال، اس کی اپنی جائیداد، چاہے وہ اپنے مال سے شادیوں پر فضول خرچی کرے، چاہے وہ اپنے مال سے صرف اپنے گھر کا جو دروازہ ہے اس پر 5 لاکھ روپے خرچ کر دے، چاہے وہ اپنی ایک معمولی سی بیماری کے لیے اپنے لاکھوں روپے خرچ کر دے، اور سمجھتا ہے کہ اسے کوئی دیکھنے والا نہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دی؟ جو ہم نے اس کو 2 آنکھیں عطا کی تھی اور آنکھوں سے دیکھتا کہ میں اپنے بال کو کن راستوں پر لگا رہا ہوں، اور فرمایا وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اور پھر ہم نے اس کو ایک زبان بھی عطا کی، اس کو 2 ہونٹ بھی عطا کی، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور آگے ارشاد فرمایا ہم نے اس کو خیر اور شر کا راستہ بھی بتایا۔ انسان تو سمجھتا ہے کہ میرے پاس مال آ گیا، اب یہ میری ملکیت ہے، میں جیسے چاہوں خرچ کروں، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن اللہ کی کائنات کی ذات تمہاری کہ ہم اس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائیں۔ اگر ان آنکھوں سے وہ صحیح طور پر دیکھتا تو اس کو پتہ لگتا کہ میں نے مال کو کہاں خرچ کرنا ہے، اور ہم نے اس کو زبان بھی عطا کی، اس کو ہونٹ بھی عطا کیے، اور اس بندہ خدا کو اللہ تعالیٰ کی کائنات فرماتا ہے کہ میں نے دونوں راستے دکھا دیے کہ یہ خیر کا راستہ ہے، یہ شر کا راستہ ہے۔ بھلائی اس میں ہوگی جو بندہ خیر کے راستے پہ چلے گا، جو نیکی کے رستوں پر چلے گا، اور اس بندے کے لیے اس دنیا میں بھی سکون نہیں ہوگا جو اچھے راستے کو چھوڑ کر برائی کے راستے پہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کی جناب آگے ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَحْمَلْ عَقَبَاتٍ، اور وہ تو اس گھاٹی پر چڑھا ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور تجھے کیا پتا کہ وہ گھاٹی کیا ہے، فَكُّ الرَّقَبَةِ، اور کسی من سے ہوئے کی گردن چھڑا دینا، کسی دکھ کے مالک ہوئے کے لیے سکھ کا سامان پیدا کر دینا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ گھاٹی ہے جس پر کوئی نہیں کر سکتا۔ انسان کو اللہ مال عطا فرماتا ہے، اس مال کو اللہ کے رضا میں خرچ کرتا ہے، شیخی بگاڑنے کے لیے خرچ کرتا ہے، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، شادی بیاہ کرے گا، فضول خرچیاں کرے گا،
اپنے گھر میں بلا وجہ کی پیسوں کی سجاوٹ کرے گا کہ لوگ کہیں گے کہ بڑا امیر ہے، بڑا اس کے پاس مال ہے، لوگ اس کی قدر کریں گے۔ اگر لوگ انسان کی اس دنیاوی مال دیکھ کر کوئی واہ واہ کرے گا تو اس سے انسان کا صرف نفس مطمئن ہو سکتا ہے، انسان کی روح کو آزادی نہیں۔ انسان اپنے نفس کے لیے کرتا ہے دکھاوا، خرچ کیا کہ لوگ کہیں گے کہ بیٹے کی اس نے شادی کی، اس نے کھانا اتنا اچھا بنایا ہے، لوگ کہیں گے واہ اس نے بڑا کھانا بنایا ہے۔ ان لوگوں کی اس واہ واہ سے اس کے نفس کو تو سکون مل سکتا ہے لیکن اس کی روح کو سکون نہیں ملے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے جو اصل گاٹی ہے جس پر تم کبھی نہیں چڑھے اور تمہیں پتہ بھی نہیں کہ وہ گھاٹی کیا ہے، وہ کسی پھنسے ہوئے کی گردن چھڑا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، تم 5 لاکھ روپے لگا کر مری کی سیر کر کے آ جاتا ہے، کبھی تو اپنی آنکھوں سے دیکھتا کہ تیرے محلے میں کوئی ایسا بھی مزدور اور ایسا غریب بندہ بھی رہتا ہے کہ جس کی بیٹیاں جوان ہو چکی ہیں اور ان کی شادی کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں، تو اگر تو چاہتا وہ 5 لاکھ اس طرح ضائع کرنے کے بجائے رات کے اندھیرے میں جاتا، اس بندے کے ہاتھ میں 5 لاکھ دیتا، اس کو کہتا کہ بھائی اپنی بیٹی کا فرض ادا کر لے اور اس بات کا کسی کو نہ بتا۔ تو اپنے بیٹے کی شادی پر ولیمہ کرتا ہے، اپنے ولیمے پر بڑے بڑے لوگوں کو بلاتا ہے، ان لوگوں کو بلاتا ہے کہ ان کو زمانہ جاتا ہے، اور تم نے کبھی غریب کا خیال نہیں کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بدترین کھانا ہے وہ کھانا ولیمے کا کہ جس میں کوئی غریب نہ ہے۔ اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ اس ولیمے کا کھانا بدترین کھانا ہے جس میں کوئی غریب نہ ہو۔ آج ہم اگر حساب لگائے تو ہماری چاہ تو اس سے بھی بالکل الٹی ہے، ہم تو اصالِ ثواب میں سے بھی غریب کو کھانے نہیں دیتے، ہم تو اصالِ ثواب کے لیے جو چیز تقسیم کرتے ہیں، جس چیز کا انتظام کرتے ہیں اس میں بھی بڑے بڑے لوگوں کو دیتے ہیں۔ ہم تو رمضان شریف میں کہتے ہیں کہ ہم جی افطاری کا انتظام کر رہے ہیں، ان لوگوں کو بلایا جاتا ہے جنہوں نے کبھی پورے مہینے روزہ بھی نہیں رکھا جاتا ہے، لیکن صرف دنیاوی طور پر ان کا نام ہوتا ہے، یہ فلاں افسر ہے، فلاں کے پاس اتنی دولت ہے۔ ان لوگوں پر تو جو خرچ کرتا ہے کبھی ان لوگوں کا بھی خیال کرتا ہے جن کے پاس روزہ رکھنے کے لیے آٹا بھی موجود ہے، کبھی ان لوگوں کا بھی خیال کر لیتا کہ جو شام کو افطاری کے وقت اس امید میں رہتے ہیں کہ کاش آج کوئی بندہ آ کر ہمارا روزہ افطار کر دے۔ ان لوگوں کو تو بھول جاتا ہے جو پانی کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں اور پانی کے ساتھ روزہ کھول لیتے ہیں، لیکن تو دعوت بھی کرتا ہے تو امیر لوگوں کو بلاتا ہے۔ تو یہ بہت سخت اور مشقت والی گھاٹی ہے جس کی طرف اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہیں نہیں پتا وہ گھاٹی کیا ہے، کسی پھنسے ہوئے کے لیے آسانی پیدا کر دینی۔ اور فرمایا او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اور بھوک کے دنوں میں کسی کو کھانا کھلا دیں۔ اگر میں اور آپ قرآن مقدس کی تلاوت کریں، قرآن مقدس کی ان باتوں کو سمجھیں تو قرآن ہر وقت جس طرح کا بھی وقت ہمارے اوپر جا رہا ہو اس کے حل کے لیے ایک آسانی ہمیں راستہ عطا فرمائے۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے او اطعام فی یوم ذی مسغبہ کہ جو بھوک کا دن ہے، اب جس طرح دیکھیں آپ آج موجودہ دور کو دیکھیں، آج آٹا غریب کی پہنچ سے بہت دور ہو چکا ہے۔ غریب آٹے خریدنے کے لیے سارا دن مزدوری کرتا ہے، آپ پوچھ لیں کسی سے، آپ ان کو خالص آٹا بھی نہیں ملتا، وہ پیسے لے کر پیچھے دوڑ رہے ہیں، ان کو اچھا آٹا نہیں ملتا۔ تو یہ بھوک کے دن ہے۔ اب جن لوگوں کے پاس گندم پڑی ہے انہوں نے اب اس کو چھپا کر رکھا ہے کہ ابھی ہم نے نہیں بیچنی، ابھی ہم فروخت نہیں کریں گے، ابھی تھوڑے دنوں بعد تھوڑا سا اور مہنگا ہوگا تو ہم مہنگی کر کے بیچیں گے۔ تو جو بندہ اس نیت کے ساتھ گندم پر سانپ پڑ کر بیٹھا ہے
جو اس نیت کے ساتھ غریبوں کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے، اگر وہ ہر سال حج بھی کرے گا تو اللہ نے اس کی حج قبول کرنی نہیں کرنی۔ جو بندہ اس دور میں اب ہر بندہ بھوک کی وجہ سے، کھانے کی وجہ سے پریشان ہے، تو اس طرح کے وقت میں جو بندہ لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہے، اس کے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بہت برکت والا کام ہے، لیکن یہ بہت مشکل گھاٹی ہے، اس گھاٹی پہ کوئی نہیں چڑھے گا، اس چوٹی پر کوئی نہیں چڑھے گا۔ اب گندم کا جب فصل کی کٹائی ہوتی ہے اس وقت تو ہر بندے کے پاس آٹے کا بھی انتظام ہوتا ہے، گندم کا انتظام بھی ہوتا ہے، لیکن اب تھوڑا سا لوگوں کو اس وجہ سے تکلیف ہے، تو کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے 2-3 مہینے پہلے ان کے پاس گندم موجود تھی، لیکن اس نیت سے نہیں فروخت کی کہ 2-3 مہینے بعد 500-400 روپے مان کا ریٹ بڑھے گا پھر بیچے۔ اب وہ بندے نمازیں پڑھے، وہ بندے صدقہ خیرات کرے، وہ بندے ہر سال حج کریں، اللہ نے ان کی حج سے کیا کرا؟ وہ اللہ کی مخلوق پر تو رحم نہیں کرتے۔ تو فرمایا یہ بہت سخت گھاٹی ہے کہ بھوک کے دنوں میں کھانا کھلانا غریبوں کو، اور یتیماً ذا مقربہ، اور جو قریبی یتیم ہو۔ اب یہاں یتیم کے لیے کہا گیا کہ اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے، اس کو کھانا کھلایا جائے، اس کا خیال رکھا جائے، لیکن ساتھ ہی فرمایا یتیماً ذا مقربہ، جو تمہارا قریبی ہے، جو رشتے دار ہے۔ کیونکہ پیچھے اللہ نے فرمایا فَكٌّ رَاقَبَةً، یہ بہت مشکل گھاٹی ہے، تو لوگ یتیموں کو بھی دیتے ہیں، مسکینوں کو بھی دیتے ہیں، غریبوں کو بھی دیتے ہیں، لیکن دیتے ان کو ہیں جو تھوڑا سا بات کے ہوں گے کہ جن کو دینے سے اس کی بلے بلے اور واہ ہو۔ اب بھتیجے کو دے گا، بھانجے کو دے گا، اپنے کسی رشتہ دار کو دے گا، تو لوگ کہیں گے بھائی اپنے رشتہ داروں کی خیر کرتا ہے، یہ اپنا بھتیجا تھا، اس کو اس نے عطا کیا، کوئی بات نہیں، اس کا بھتیجا تھا۔ وہ اپنے بھانجے کو عطا کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اگر وہ دوسروں کو دے گا تو لوگ کہتے ہیں بڑا اچھا بندہ ہے، اس بندے کی تو بات ہی نرالی ہے، بڑا غریبوں کا خیال رکھتا ہے۔ لیکن مشکل گھاٹی ہے نا، اگر وہ اپنے قریبی یتیموں کا خیال رکھتا، اپنے بھتیجوں کا، اپنے بھانجوں کا، اپنے رشتہ داروں میں خرچ کرتا، اس کو زمانے سے شاباش اور واہ واہ نہیں ملے، اس لیے وہ اس طرح خرچ کرتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، لوگ واہ واہ کریں کہ بڑا اس بندے کے پاس اللہ نے اس کو دیا اور غریبوں میں خرچ کرتا ہے۔ تو فرمایا اس یتیم کو پر بھی خرچ کیا کرو جو تمہارا قریبی ہے۔ اور آگے شاہ فرمایا او مسکیناً ذا متربہ، اور اس مسکین پر خرچ کیا کرو جو خواہ کرو۔ اب وہ خواہ کرو تو مسکین ایک ہوتا ہے جس کو آپ 10 روپے دیں، 100 روپے دیں، اس کو 1 کلو آٹا لے کر دے، تو وہ سارے گاؤں میں جا کر آپ کی تعریف کرے ہوئے فلاں بندے کے پاس میں گیا تھا، اس نے مجھے اتنے پیسے دیے، بڑا اچھا تھا۔ ایک فقیر وہ ہوتا ہے جس کو کوئی دے دے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، چپ کر کھا لیتا ہے، تعریف نہیں کرتا۔ تو جو تو لوگوں میں تعریف کرے گا اس کو تو ہم دیتے ہیں کہ یہ لوگ اب اس کو 10 دیں گے، 7 دیں گے، گاؤں میں میری تعریف کریں گے، لیکن اس غریب کا بھی خیال رکھا جائے، اس مسکین کا بھی خیال رکھا جائے جو خاک لوگ ہے، جس کو تم خرچ کرتے ہو وہ لوگوں کو نہیں بتاتا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہو۔ اور آخر اللہ تعالیٰ کے رات نے ان مشکل گھاٹیوں پر ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا ثم قال من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور پھر وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر مہربانی کرتے ہیں۔ اس معاشرے میں اس زمانے میں 2 قسم کے لوگ رہتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خوشحالی عطا فرمائی، دوسرے وہ لوگ ہیں جو بدحال ہیں۔ اب دونوں کو اگر زندگی گزارنے میں آسانی درکار ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی آسان ہو جائے
تو قرآن نے اس ایک جملے میں ہم کو حل بتا دیا ہے۔ اگر اس قرآن مقدس کی اس چھوٹی سی آیت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں تو پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ کیا کریں؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو بدحال ہے، جو دکھوں میں ہے، جو آزمائشوں میں ہے، جو تکلیفوں میں ہے، جو پریشانیوں میں ہے، جن پر حالات کی سختی بہت زیادہ ہے، ان کو اللہ فرماتا ہے کہ تم صبر کرو۔ تم صبر کرو گے تو اللہ عطا فرمائے گا۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بڑھیا عورت حاضر خدمت ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلدی کے دورے پڑتے ہیں، آپ دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے شفا عطا فرمائے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بڑھیا اگر تو چاہے تو میں دعا کر دیتا ہوں، اللہ تیری اس بیماری کو دور کر دے گا، اور اگر تو صبر کرے گی تو اللہ تجھے جنت عطا فرمائے۔ اب بڑھیا نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائے ان لوگوں کے ایمان پر۔ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن کی زندگی ہے، 2 دن گزار چکی ہوں، باقی 2 دن میں بیماری کی حالت میں گزار ہوں گی، آپ مجھے جو آپ نے جنت والا سودا کہا ہے مجھے وہ قبول، لیکن ایک دعا فرما دیں یا رسول اللہ کہ جب مجھے دورہ پڑے تو ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ میں عورت ذات ہوں، میرا پردہ کھل جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنے کے مالک جب مجھے دورہ پڑے، چاہے دن میں جتنی مرتبہ مرضی ہو، میں اللہ کی اس رضا پر راضی ہوں، میں صبر کے ساتھ برداشت کروں، صرف میرا جو پردہ ہے وہ نہ کھلے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اس کے بعد اس عورت کو دورے تو پڑتے تھے لیکن اس کا جو پردہ تھا، سطح تھا، وہ نہیں کھلتا۔ تو جو صبر کرے گا اللہ اس کو جنت کا وعدہ عطا فرمایا ہے۔ تو 2 طبقے ہیں، جو دکھی ہیں وہ صبر کرے، جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ دوسروں کا حصہ ہے، اس میں جن کے پاس جتنا مال ہے، اگر ہر امیر بندہ اپنے حصے کی زکوٰۃ، اپنے حصے کا عشر اس مشکل گھاٹی والے لوگوں پر، اپنے قریبی جو یتیم ہیں، ایسے مسکین جو تعریف نہیں کرتے، جو بلے بلے نہیں کرتے، جن کو آپ دیں گے تو وہ آپ سے لے کر خرچ کر دیں گے، اور جو لوگ اس طرح کے حالات میں بھوک کے دنوں میں کسی کو کھانا کھلانا، تو اس مشکل گھاٹی والے لوگوں پہ اگر آپ خرچ کریں گے اللہ آپ کو اور عطا فرمائے گا۔ اور آج زمانہ، آج وقت علیحدہ ہے، جن کے پاس وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو پریشان ہیں، جن پر مصیبت ہے، وہ سر پر ہاتھ رکھ کر بازاروں اور گلیوں میں شور کرتے ہیں کہ ہم مارے گئے، اللہ نے بیماریاں ہمارے لیے ہی رکھی ہیں، اللہ نے آزمائشیں ہمارے لیے ہی رکھی ہیں۔ تو وہ بلند آواز سے اور لوگوں کو بتاتے پھر رہے ہیں، اگر وہ صبر کرتے، جو بدحال ہے، جو تکلیف میں ہے، جو مصیبت میں ہے، اگر وہ صبر کرتے اللہ ان کو صبر کا اجر عطا فرماتا۔ اور جن کو اللہ نے مال عطا کیا ہے ان کے لیے یہ تعلیم و غریبوں پر خرچ کر، تو جو اس انداز کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گا اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کائنات نے اس سورۃ پاک میں 4 قسمیں اٹھا کر ارشاد فرمایا کہ بے شک انسان مشقت میں پیدا کیا گیا ہے، اور بڑی مشکل گھاٹیاں ہیں کہ کسی بھوکے کو بھوک کے دنوں میں کھانا کھلانا، اس یتیم کی خیال رکھنا جو قریبی ہو، اور اس کے علاوہ جس پر تکلیف ہو وہ صبر کرے، جس کو اللہ نے عطا کیا ہے وہ دوسروں پر مہربانی کرے۔ اگر اس انداز کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کائنات فرماتا ہے اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ ہیں جو برکت والے ہیں، جن کے لیے اللہ نے اجر رکھا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات قرآن مقدس کی ان آیات کے مطابق ہمیں اپنے معاملات، اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا